میرا مخالف ہے آج میرا قائل ہے. باقی فرشتے ہم ہیں نہیں, اپنی چیز کی بات کرتے ہیں, کوڑیوں کی بات نہیں کرتے. اب بیمار ہے بیچاریاں, کبھی کون فون کرتی کبھی کون فون کرتی, کوئی لو یو بولے گا, کوئی ٹو یو بولے گا, بول لیں. ہم بھی بولتے ہیں اچھا جی, جب لو یو بول دیا اب تو پھنسی ہے, لے فیض النور پڑھ 25 وظائف کے بعد اجازت. کیسا آٹومیٹک ہے. بیچاری نہ نماز پڑھتی تھی, اسکرٹ پہنتی, ہائے آپ نے ہمیں پسند, اب تو پھنس گئے, اب چھوڑو گے تو مرو گے. ہم تو کنڈا بھائی, ہم نے تو کیچوا لٹکایا ہوا کنڈے میں, کسی طرح مچھلی پھنس جائے بس. تو آئی لو یو بول, جو بھی بول. شیخ کو بھی آئی لو یو کہا جا سکتا ہے, محبت کی جا سکتی ہے, مگر وہ والی آئی لو یو نہیں, شیخ کے ساتھ محبت کی جا سکتی ہے. تھوڑی جیسے باپ کو آئی لو یو کہہ دے, بھائی کو آئی لو یو کہتے, شیخ کو بھی آئی لو یو بول دے. تم لوگ ہاں آئی لو یو بول دیا. شادی کی آفر کرنا جائز ہے, کوئی بھی لڑکی مجھے کہہ سکتی ہے, میں بھی کہہ سکتا ہوں. یہ کہتے ہیں کیا مرید اس لیے بنے, تو حضور نے بھی تو اپنے مریدوں سے شادی کی. یہ صحابیات کیا تھی, مرید نہیں تھی ان کی. تم لوگوں نے پتہ نہیں کون سا مذہب لے کے آئے, میری سمجھ سے باہر ہے. سید لوگ غیروں میں شادی نہیں کرتے. حضور کی کوئی بھی بیوی سید نہیں تھی. جان جی, جاپان جی, اور حضرت علی کی جو 9 بیویاں تھیں اس میں صرف ایک سید تھی, باقی کہاں سید تھی. تم لوگوں نے پتہ نہیں کون سا مذہب بنایا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. شریعت نے کفر کی اجازت دی ہے, یہ نہیں کہ غیر کفر میں نہیں کر سکتے. سیدوں کا کفر سید ہے, اور وہ تو لڑکی اگر سید کسی اور پہ عاشق ہوگی, اس کی شادی اسی سے کراؤ, اس کو کفروں میں مت کراؤ, تو ابا گناہگار ہوگا. یہ دوسری شادی ہے, یہ چوتھی شادی ہے. ابے بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب اگر چوتھی بیوی رکھی ہے, تمہارا باپ اس کو پہلی بیوی نہیں بنا سکتا, مقدر اللہ نے لکھا ہے. اور یہ چوتھے میں گھومے گا, فن کی ماتا بلکم من النساء مثنى وثلاث والرباع, یہ 4 کی پہیہ گھومتا رہے گا, کوئی آئے گا کوئی جائے گا. جتنا میرے ساتھ جس کا جتنا نصیب ہوگا اتنی چائے پیے گا, اس سے زیادہ نہیں پیے گا. تقدیر میں نے نہیں بنائی, اللہ نے بنائی ہے. اس لیے تو تم اب کہتے ہیں لڑکیاں کنواری کیوں ہیں, اس لیے کنواری ہیں, اس لیے تم لوگوں کا بیڑا غرق ہے. تم لوگوں نے ہندوؤں, عیسائیوں اور جتنے بھی ان کے مذہب کی چیزیں لیے, تم نے دوسری تیسری چوتھی شادی کا اختلاف کیا ہے. اس لیے بڈھی ہو جاتی ہے, 40 سال بعد بڈھے کو ہی دے دیتے ہو. مجاؤ پنجاب. جب 35 سال کی ہو جاتی, ابھی بھی ان کو جو ہے نا ویل سیٹ رشتہ چاہیے. ویل سیٹ رشتہ کھیتی کی عمر ہوتی ہے چندہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورت کو کھیتی فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ ہاں, کھیتی جب تک ہری ہے اس وقت تک ہری بھری ہے, اور اس وقت تک ڈیمانڈ ہے. جب پیلی ہو جائے گی نا تو لوگوں کا مزاج نیلا ہو جائے گا. اب جوانوں کا مزاج نیلا ہے اور بڈھوں کا جوان ہو جائے گا کہ اب ہمارا چانس بن گیا ہے. سمجھے؟ 35 سال کی عمر میں ان کو 28 سال کا لڑکا چاہیے. یہ دستور ہی نہیں ہے. کیا حضور نے نہیں کی تھی؟ تو حضور نے کی تھی نا. حضرت خدیجہ جو تھی وہ 40 سال کی تھی, لگتی 18 سال کی تھی. تمہیں کیا پتا ہے, اس طرح ہزاروں عورتیں. ایک نے کہا حضرت یہ چھوٹی عمر میں شادی کر رہے. میں نے کہا بات سنو, بھاجا بحث نہیں کرو, مولوی بیٹے. میں نے کہا ایک لڑکی 35 سال کی بہت حسین اور جمیل ہے, ایک 13 سال کی بدصورت ہے, تو کس سے شادی کرے گا 35 سال والی سے؟ کیوں ابھی عمر کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ یار وہ خوبصورت ہے. میں نے کہا مان لو خوبصورتی کی ڈیمانڈ ہے, چہرہ فیسنگ ہوتی ہے. ایک آدمی اگر بہت سی عمر کا ہے, اگر وہ 50 سال کا بھی ہے لیکن لگتا 18 سال کا ہے, اور ایک 18 سال کا ہے, تاخیر ہے تم تم پکڑا لگتا 50 سال کا ہے, تو لڑکی کس کو پسند کرے گی؟ ابھی بھی یہ جتنے ایکٹر ہیں تو 50-60 سال کے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ان پہ جو ہے نا پھنسی. تم لوگ جوان ہو, تم لوگ پہ نہیں مرتی. کہتے آئی لو یو کہتے, کیوں؟ یہ تم لوگ مولوی نے بولا. ہمارے ساتھی آئی لو یو بولیں گے, آئی لو یو بولیں گے تو شادی کریں گے نا. تو جب تم داڑھی والے کو کہے گے آئی لو یو, آپ کو کہ بھائی ہم آئی لو یو نہیں جانتے, ہم صرف ایک بات جانتے, شادی کرنی ہے. جیسے کہیں گے ہاں, تو نکاح کے بعد بولو آئی لو یو ٹو, اور فیض النور لو اور جا پڑھ. وہ بعض کہتے کہ جی یہ مولویوں میں اور یہ عام لڑکوں میں, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں کیا فرق ہے؟ فرق اتنا ہے, مولوی شادی کے بعد آئی لو یو بولتا ہے, اور کالج والا شادی سے پہلے آئی لو یو بولتا ہے.
ہمارے ہاں جتنی بھی حسین لڑکی ہو جائے تو اس کو آئی لو یو بولنا اس وقت تک گناہ ہے جب تک تم اسے شادی نہ کر لو. شادی کی نیت سے پسند کرنا شریعت میں ناجائز تھوڑی ہے، بلکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں تو خوبصورت چیز کو بندہ پسند کرتا ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں یہ ریاکار ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، خوبصورتی ختم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں خوبصورتی ختم کرو. خوبصورت لڑکی کو جتنے بھی پردوں میں بچھا دو نا اس کی چال سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. کرو نا تو ورزہ پی. لڑکا جتنا بھی خوبصورت ہوگا تو تم کیا کہتے ہیں خڑ پڑ دی گردی. تو خوبصورتی تو اللہ نے پیدا کی ہے اور جمال کو تو اللہ نے پسند کیا. کہتے ہیں خوبصورتی ختم کرو تاکہ تم کسی کو پسند نہیں ہو. دوسروں کی پسند میں اپنی والی پسند کر کے چلی جائے گی کسی اور کو. اچھا وہ بھی باہر نظریں ڈالیں گی. دیکھو یہ لڑکا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، شور ہوتا ہے مرچا کے اخکاری. اور بجلی گر ملا کہتا تھا یہ جو تم لوگ ٹی وی میں خٹ خٹ سنڈکان چیزا خزی گوری، یہ جو بڑے بڑے موٹے موٹے ریسلر دیکھیں گے کس میں ٹیلی ویژن میں، تو اپنے چوہے کو جب دیکھیں ادھر دیکھیں گے اپنے چوہے کو، وہی اتنا بڑا سنڈا تو ادھر ہے، یہ میرے ساتھ کیا چوہا بیٹھا ہوا ہے. تو اب تم سب باڈی بلڈنگ شروع کرو گے، جم جوائن کرو، خوبصورت بنو. سمجھے؟ یہ زیادہ خوار خلی منی بولی خود ہم غرق نہ جاتے جاتے زمان اخواقے گا خد بس اخواق بکرا لے لو ریاکار ہے. ابے یہ نیت ہے بھائی، اللہ کو پتہ ہے. ایک بندہ گائے خوبصورت لے کے آ جائے گا، اتنی خوبصورت لے کے آ جائے گا. بھائی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ روپے دیے، وہ 1.5 لاکھ روپے کی گائے خرید لے، اسراف توڑی ہے. یہ کیا بیان کریں گے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ آج کل لوگ گائے اللہ تعالیٰ قرآن میں تسر الناظرین، ایسے خریدو کہ لوگوں کو پسند آئے، دیکھنے والے کی آنکھیں جم جائے. جو چیز تمہیں لوگوں کو پسند نہیں گی اللہ کو کیا پسند آئے گی؟ یہ کیا کہیں گے؟ ریاکار دے. بیگم جو مانگی ہے نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھا دی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کیا ہے؟ یہ لڑکی اگر تم سے اس دعا کے بعد نکاح، یہ لڑکی لبرل بھی ہو، یہ اللہ کے متقی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دعا کے بعد دیے. کیا دیے؟ دعا کے بعد. تو اللہ کے نیز اس کی کوئی ایسی نیکی ہے جو اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمہیں متقیوں کا امام بنا دیتے ہیں. اور آہستہ آہستہ کرو. اگر شادی اور لیبرل لڑکیوں میں شادیاں کرو تاکہ تم لوگ کے نفس ٹوٹے، سیدھا ستر نہ کہ بارزی ہوتے پھر تو آہستہ آہستہ مسلح بنے گا، مارے گا تو بیگم بھاگے گی. اب کریں تو کیا کریں؟ تم لوگ شیخ تو بن گئے مگر چلی. ایک ہے شیخ چلی. چلی مرچ کو کہتے ہیں انگریزی میں. کس کو کہتے ہیں؟ تم مرچ والے شیخ بنے ہو. اگر تم شیخ چلی بنتے نا، یعنی ہنسانے والے مسخرے ٹائپ کے. میں نے کہا کہ بیگم کے سامنے ناچنا کرو، سب نے بیگم کے سامنے ناچنا شروع کر دیا. یار وہ کچھ بیان کا مطلب سمجھے گا. ناچنے کا مطلب ہوتا ہے خوشی، اظہار، پیار. مولوی ڈس ڈس ناچے گا، ہمیں استاد جی نے بولا ناچو. یعنی اس کا ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک عالم بھی اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ناچنے کا مطلب کیا ہے. ناچنے خوشی کو کہتے ہیں، یعنی بیگم کے سامنے خوشی کا اظہار کرو. اور یہ مذہبی جو لوگ ہیں نا، جن کی بیویاں دیندار زیادہ ہے، یعنی ان کے سامنے مت ناچو. میرا جو ہے نا اسٹیکر بن جائے گا. میرے وہ کہا ہے جو لیبرل ٹائپ کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں چل، وہ کہتے ہیں یہ شور چل نہیں ہوتے، ان کو چل شور پسند ہے. کیا پسند ہے؟ میں آج تم لوگوں کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، سمجھو. ہنسانے والا، مزاق کرنے والا، سیریس شور پسند نہیں ہوتا ان کو. اس لیے ان کی زندگی میں صرف چل. تو شیخ چلی بننا، چلی مت بننا. بس گھر میں جا کے مرچ پہ بیٹھ جاؤ میری طرح. یہ کیا چیز رکھی ہے، شرم نہیں آتی، یہ جگہ گندی، وہ جگہ گندی، ایک کی دیں. میرا تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، 4 کیا کہتے ہیں، ایک بیوی کو راضی کرو.
اوپر سے اٹیک مارتی ہے. اس کو یہ بولا تھا, مجھے یہ بول دیا, اچھا ادھر چلے جاؤ. اس کو یہ بولا تھا, اس کو کچھ نہیں بول سکتے, مجھے بول رہے ہو. میں نے کہا ڈیوٹی اچھی ہے, 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, ایسی زبردست ڈیوٹی اللہ نے دی ہے. میں نے بڑا سوچا کہ متقیوں کے امام کیسے بنتے, آج پتہ چلا. یا تو ایک امام بن جاتا ہے, 4 کا کیسے امام نہیں بنے گا. غلطی بھی خود کریں گی, اور جب تم سمجھاؤ گے تم ظالم ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں رکھا. زنا سے بچو, دنیا کے جتنے مجاہدے برداشت کر لو, مگر گناہ مت کرو. شیطان کیا ڈالتا ہے, زندگی ایک عذاب ہے. کیا ہے؟ بوائے فرینڈ پالو اور گرل فرینڈ پالو. دس از مائی بوائے فرینڈ. کیا بولتے ہیں, ایسے پیار سے بولتے, بوائے فرینڈ ہے میرا. اب وہ زندگی عذاب ہو گئی. تم جتنے بھی بوائے فرینڈ پال لو, ایک دن تمہیں شوہر کی ضرورت پڑے گی. تمہارا اندر کا یہ ضمیر کہے گا کہ شوہر ہونا چاہیے. تو اس لیے فرینڈوں سے دور ہو جاؤ, شوہر کو فرینڈ بنا لو. اب ایک لڑکا خوبصورت ہوتا ہے, اس کو ہر لڑکی پسند تھوڑی آتی. اب ہر لڑکی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے, مجھ سے شادی کر لو, مجھ سے شادی کر لو, مجھ سے شادی کر لو, مجھ سے شادی. خدا کے واسطے کر لو, اس کے واسطے کر لو, رسول کے واسطے کر لو. ابھی کوئی بات ہے؟ مرضی اس کی نہیں کر رہا. اس کو جو پسند آئے گی اس سے شادی کرے گا. اس طرح لڑکی خوبصورت ہے, لڑکے اس کے پیچھے پڑے, اور بے غیرت محبت کرتے ہیں, اس پہ جادو کرتے ہیں. جتنے بڑے بے غیرت تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے جتنا بڑا بے غیرت یہ عاشق ہے. آگے سے کیا بولتے ہیں, مار دو اگر ہماری نہیں ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کا بیڑا غرق کیا یار. کتنی لڑکیاں بیچاری تباہ و برباد ہو گئی اس کی وجہ سے. تو محبت کرتا ہے نا, قربانی سیکھ. محبت قربانی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اگر تجھے اس سے محبت ہے تو تجھے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے, تو اس کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھ. وہ جہاں بھی خوش ہے تو اس کے ساتھ خوش رہے. یہ محبت ہے. محبت قربانی کا نام ہے, محبت خود غرضی کا نام نہیں ہے. کسی کو مارنے کے لیے کوئی کرے, یہ مروانے کے لیے کسی سے کروائے, اس کے لیے کیا کرے؟ کیا کرے؟ تم پلٹ تو اوپر چلا جائے گا. اگر تیری پلٹ میں اتنی طاقت ہے تو بس چلا جائے گی. جتنے دی کھوتی اتنے ہی انکھل ہوتی. دونوں جائیں گے. یہ ایک راز ہے. دونوں پہ کیا جائے گا, ایک سے کریں گے دونوں پہ جائے گا. بس نیت کر لو, جس نے کرایا اس پہ بھی اور جس نے کیا اس پہ بھی, دونوں پہ. انما الاعمال بالنیات ہے, بس صحیح ہے, آسان ہے. یا اللہ, تو اللہ کو تو پتہ ہے کس نے کرایا, بس دونوں کو رگڑے مل. تو آج کل یہ بھی فساد ہے کہ لڑکیوں پہ لوگ جادو کرتے ہیں. خوبصورت لڑکیوں پہ جادو کا ایک انبار بھرا ہوا ہے. اس بیچاری کا گھر برباد کر دیتے, تباہ و برباد کر دیتے. یہ پیسے پھینکتے ہیں تماشا دیکھ, شرطیہ علاج, شرطیہ یہ, شرطیہ وہ. جہاں بھی ہے الٹے سیدھے شرطیہ بورڈ والے نظر آ جائے, بس آستانہ صاف کر دو. محبت میں آج تک کسی کے لیے عمل نہیں کرتا سوائے میاں بیوی کے, کہ وہ جادو کی وجہ سے خراب ہو جاتے. اگر کسی کو جیتنا ہو نا, اپنی اخلاق سے, اپنے محبت سے, اپنے کردار سے اس کو جیتو. وہ تمہاری طرف ضرور آئے گی ایک دن, بس تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی. اگر تمہاری محبت میں سچائی ہے, اس چیزوں سے مت جیتو. جادو کر دیا, یہ جادو جو کیا نا, وہ لڑکی تیرے پاس نہیں آ رہی ہے, اس کے اندر وہ کالا جن بیٹھا ہوتا ہے, وہ تیرے پاس آیا ہوتا ہے. تم کہتے ہو میرے پاس لڑکی آ گئی, تمہاری بیوقوفی ہے. لڑکی وڑکی نہیں آتی تمہارے پاس, جنات ہوتے اس کے اندر. اس نے اس کو قابو کیا ہوتا ہے. تو یہ ظلم ہے, اور ظلم اللہ پسند نہیں کرتا. پسند ہے اس کو, جو پسند ہے اس سے شادی کرے. آپ کی جس مقدر تقدیر تو اللہ نے بنائی, آپ کی تقدیر میں اگر اللہ نے رکھا, کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. نہیں رکھا اس کو تنگ مت کرو. ایک ضعیف حدیث ہے, ابھی میرے تو ضعیف, لیکن اقوال کے حساب سے کوئی کہتا ہے موضوع ہے, لیکن اس متن سے کہ اگر ایک شخص نے کسی کو چاہا اور اس کا اظہار بھی اس لڑکی سے نہیں کیا, یا لڑکے نے لڑکی سے نہیں کیا, یا لڑکی نے لڑکے سے نہیں کیا, اور اس ارمان کو لے کے اس کے دل میں پڑا, اس کے گھر کی طرف بھی کبھی نہیں گیا, اگر یہ مرے گا تو شہید مرے گا.